نورپور گاؤں کی صبح ہمیشہ کی طرح بالکل خاموش اور پرسکون تھی۔ ہوا میں مٹی کی وہ سوندھی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی۔ دور کھیتوں میں کسان ہل چلا رہے تھے اور پرندے چہچہاتے ہوئے اپنے گھونسلوں سے نکل رہے تھے۔ ایک کچے گھر کے صحن میں سوہنی اپنے بوڑھے باپ کے پاس بیٹھی چولہے پر روٹیاں پکا رہی تھی۔ اس کا باپ کھانستے ہوئے بولا، بیٹی، یہ زندگی بھی عجیب ہے، انسان جتنا کماتا ہے جسم اتنا ہی تھک جاتا ہے۔ سوہنی نے آٹے سے بھرے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جواب دیا، ابا، تھکن جسم کو ہوتی ہے، دل کو نہیں۔ جب دل مضبوط ہونا تو غربت بھی کمزور لگنے لگتی ہے۔ بوڑھا باپ دل سے مسکرایا، تو واقعی صرف میری بیٹی نہیں، میری ہمت ہے تو۔ سوہنی خاموش ہو گئی، مگر اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک مضبوط عزم اور کہانی صاف نظر آ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ گاؤں کی کچی اور ویران سڑک پر ایک چمکتی ہوئی کالی گاڑی انتہائی تیزی سے آئی اور سوہنی کے بالکل قریب سے گزر گئی۔ گاڑی کی رفتار سے مٹی اور گرد کا ایک بڑا بادل اٹھا اور سیدھا سوہنی پر جا گرا۔ سوہنی غصے سے فوراً وہیں رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں غضب تھا۔ اچانک گاڑی کو بریک لگی اور وہ رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ اونچا قد، پر اعتماد چال اور آنکھوں میں شہر کا عجیب سا سکون۔ یہ تھا سکندر۔ سکندر نے نرمی سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہاں کا راستہ ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ سوہنی نے تیکھے اور سخت لہجے میں جواب دیا، یہ گاؤں ہے بابو، یہاں انسان کی غلطی نہیں، اس کی بے احتیاطی دیکھی جاتی ہے۔ سکندر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے بولا، اور تم ہمیشہ ہی اتنی سخت باتیں کرتی ہو؟ سوہنی نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور تم ہمیشہ دوسروں کے راستے میں آتے ہو؟ سکندر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے اس طرح ٹوکا ہے اور روکا ہے۔ سوہنی نے بنا وقت ضائع کیے فوراً کہا، اور تم بھی پہلے آدمی ہو جس نے مجھے بالکل متاثر نہیں کیا۔ یہ کرارا جواب سن کر سکندر بالکل خاموش ہو گیا۔ شام کا وقت تھا، نہر کے کنارے پانی چاندنی کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ سکندر وہاں اکیلا بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ خود سے آہستہ سے بولا، یہ لڑکی عام نہیں ہے، بات بہت کم کرتی ہے مگر اثر بہت گہرا ڈالتی ہے۔ اسی لمحے اچانک سوہنی وہاں آئی۔ وہ پانی بھرنے کے لیے جیسے ہی رکی، سکندر نے اسے دیکھ کر کہا، تم ہر بار مجھے دیکھ کر اتنا غصہ کیوں ہو جاتی ہو؟ سوہنی نے بالٹی نیچے رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم ہر بار غلط وقت پر میرے سامنے موجود ہوتے ہو۔ سکندر ہلکا سا ہنسا، اور اگر میں غلط نہ ہوں تو؟ سوہنی نے ترکی با ترکی جواب دیا، تو پھر تم اس وقت یہاں ہوتے ہی نہیں۔ یہ سن کر سکندر ایک بار پھر لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ سوہنی پانی بھر کر وہاں سے جانے لگی۔ سکندر نے اس کے پیچھے سے آہستہ مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا، تم اتنی مضبوط کیوں ہو سوہنی؟ سوہنی کے قدم ایک سیکنڈ کے لیے رک گئے مگر وہ پیچھے مڑی نہیں۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے کہا، کیونکہ کمزور ہونے کا وقت مجھے زندگی نے کبھی دیا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلی گئی۔ سکندر اندھیرے میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور پہلی بار اس کے دل نے محسوس کیا، یہ لڑکی کمزور نہیں ہے، یہ تو ایک پوری جنگ ہے۔ گاؤں کے ایک پرانے ڈھابے پر کچھ لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایک بندہ دوسرے کے کان میں بولا، یہ شہر کا لڑکا سکندر روز اسی لڑکی کے آس پاس کیوں گھومتا رہتا ہے؟ دوسرا طنزیہ ہنسا، شہر کے امیر لوگ دل نہیں رکھتے چھوٹے، وہ صرف شوق رکھتے ہیں۔ وہیں بیٹھا ایک بوڑھا آدمی انتہائی سنجیدگی سے بولا، مجھے یہ شوق نہیں لگ رہا، مجھے تو یہ آنے والا کوئی بڑا خطرہ لگ رہا ہے۔ گاؤں کا سب سے طاقتور، مغرور اور ظالم زمیندار ای شہباز اپنی اونچی حویلی کے حال میں بیٹھا تھا۔ اس کے نوکر نے ڈرتے ڈرتے آ کر خبر دی، صاحب، وہ شہر کا لڑکا سکندر اور سوہنی دونوں اکثر نہر پر ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شہباز کی آنکھوں میں غصے کا خون اتر آیا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور دھاڑتے ہوئے بولا، میں نے سوہنی کو چاہا تھا، وہ صرف میری تھی اور میری رہے گی۔ پھر اس کی آواز سنگ جلا دینے والی سخت ہو گئی، اگر وہ میری نہیں ہو سکتی
तो फिर वो इस दुनिया में किसी की भी नहीं होगी। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे। सोहनी अंधेरी सड़क पर अकेली जा रही थी कि अचानक इसे पीछे से घोड़े की टापों की तेज आवाज आई। वो खौफ से रुक गई और जैसे ही पीछे मुड़ी सामने शहबाज का घोड़ा खड़ा था। शहबाज की आंखों में एक खतरनाक और वहशियाना सुकून था। वो आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था ना सोहनी, कि मेरी बात मान लो। सोहनी ने अंदर से कांपते हुए भी अपनी आवाज को मजबूत किया और कहा, मैं तुम्हारी उन धमकियों से नहीं डरती शहबाज। शहबाज ने अपने घोड़े को एक कदम और आगे बढ़ाया। ये तुम्हारी यही हिम्मत एक दिन तुम्हें तबाह कर देगी। ठीक इसी लम्हे दूर अंधेरे में से किसी के तेज भागने के कदमों की आवाज आई। सिकंदर अंधेरे और तूफान को चीरता हुआ वहां पहुंच रहा था। बारिश इंतहाई तेज हो गई, बिजली चमकी और अब वो दोनों मर्द एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। कहानी का असल तूफान तो अब शुरू होने वाला है। एक तरफ शहर की मोहब्बत है और दूसरी तरफ गांव के जालिम जमींदार की जिद। आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी, सिकंदर की या शहबाज की? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें और मिट्टी की खुशबू का एपिसोड 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।